اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کا آج لیکچر نمبر 23 ہے اور سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان میں آج آیت نمبر 148 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت پہ تبدیلی کعبہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا کہ جس طرح ہر شخص، ہر قوم اور ہر ملک کی کوئی سمت، کوئی جہت یا قبلہ یا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دین ضرور ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ہم نے ہر امت کے لیے جو علیحدہ قبلہ بنایا گیا، ہر امت کے لیے علیحدہ قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور یہ امتوں میں سب سے زیادہ افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کو خصوصی طور پر دوسری امتوں سے جدا کرنے کے لیے ان کو خانہ کعبہ قبلہ بنا کے مقرر کیا گیا، اور انہیں دوسری امتوں سے یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے۔ ہر ایک کا قبلہ مقرر ہے، جس طرح کہ اگر ہم ملائکہ میں مقربین کا جو قبلہ ہے وہ عرش اعظم کہا جاتا ہے، اسی طرح سے کروبین فرشتوں کو کہا جاتا ہے، ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اگر ہم دعا کی بات کریں تو ہماری ہتھیلی جب ہاتھ کھڑا ہوتا ہے دعا میں تو ہماری دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اسی طرح جو انبیاء بنی اسرائیل گزرے ان میں بیت المقدس سب کا قبلہ تھا، اور کن لوگوں کا؟ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان امتیں تھیں، اور جو انبیاء تھے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہے، اور یہ ہماری امت کو شرف عطا کیا گیا ہے، ساری کی ساری امت کو۔ اور ارواح کا جو قبلہ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس طرح ہر کائنات کی چیز کا ایک قبلہ ہے، جس کی ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں اب اس چیز میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے قبلے کو کے بارے میں آبجیکشنز دیں اور کوئی ہر قسم کے من گھڑت سے سوالات اٹھائیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت لے جاؤ تم نیکیوں میں، یعنی کہ قبلہ کا موضوع طے ہو چکا ہے، اب کسی بھی قسم کی بحث میں نہ پڑو۔ اے امت محمدی کے لوگوں، اگر دین اسلام میں شامل ہو ہی گئے ہو تو کس چیز میں ہم لوگوں کو دیکھیں، حسد جو ہے نا یہ انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، کہ آپ کسی کے
پیسوں کو دیکھ کے لالچ کریں اور کہیں کہ ہمیں بھی اتنے مل جائیں اور آپ اس لالچ میں اندھے ہو جاؤں، تو وہ آپ بالکل نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، آپ اندھے ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں، ہم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دین کے معاملے میں لالچ کریں نا تو یہ ہمیں پار لگا دیتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اگر کسی نے 5 نمازیں پڑھی ہیں تو ہم کریں بھئی کہ اس نے 5 پڑھی ہیں تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتی، اگر یہ تہجد گزار ہے تو میں کیوں نہیں ہو سکتی، اگر یہ اپنے حلال رزق میں سے اتنا اللہ کی راہ میں دیتی ہے یا دیتا ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتی یا میں کیوں نہیں دے سکتا۔ تو ہم کسی کی نیکی سے انسپائر ہوتے ہوئے اپنے اوپر وہ چیز اپلائی کریں تو یہ چیز بہت بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانا، یعنی اپنے آپ کو ہر طور پہ ہر طرح سے حاضر رکھنا کہ میں نے اس بندے سے، اس شخص سے نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے۔ ہر کوئی ہر دین میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس کا بالکل مقصد یہ نہیں کہ آپ حسد کرو، حسد کا میں نہیں آپ کو کہہ رہی، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کسی کی نیکی دیکھتے ہوئے اس کو اختیار کریں کہ جب یہ انسان ہو کے کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں یا میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ اس نیکی کو اپنا لیتے ہو، تو آپ اس آیت کے حکم میں شامل ہو جائیں گے کہ ہمیں مقابلہ کس چیز میں کرنا چاہیے، ہمیں دولت، مال، منصب، شہرت، قبولیت، یہ ساری دنیا داری کی چیزیں ہیں، ان میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں مقابلہ کس میں کرنا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت کرنا، جنت حاصل کرنے کی طلب کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کام کے کرنے میں جو ہے وہ آپ ہر طرح کی سر دھڑ کی بازی لگا دیں اور آپ کہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے معاملے میں بہت زیادہ اہم نظارے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی یہ چیز عام تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ اس سے میں جو ہوں وہ سبقت لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال ہی اٹھا کر لے آئے، سارا سامان ہی لے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی میں سب کے سب نیکی کے اعتبار سے، مرتبے کے لحاظ سے عام امت سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو صحابہ کرام ہیں نا وہ جہاد میں جانے کے لیے بھی آپس میں بحث کر رہے ہوتے تھے، بیٹا کہتا تھا کہ بابا آپ گھر میں رہیں میں جہاد پہ جاؤں گا، اور جو باپ ہے وہ بیٹے کو کہتا تھا تم گھر کی رکھوالی کرو میں جہاد پہ جاؤں گا۔ حالانکہ جو صحابہ کرام معذور تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتے تھے کہ ہم شرکت کریں۔ تو ہم نے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کا ساتھ زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، نیک بھلے ہی غریب ہو اس کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ میں اس لیے کہا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل رشتوں کا معیار جو ہے وہ تقویٰ نہیں ہے، دولت ہے، جس کے پاس دیکھا 4 پیسے ہیں اس کے ساتھ یاریاں دوستیاں لگا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ دنیا ہے اور دنیا نے ادھر ہی رہ جانا ہے، کتنا فائدہ اٹھا لیں گے کسی کا، کتنا فائدہ اٹھا لیں گے اس دنیا میں اپنے مال سے۔ حقیقت اس سے بالکل جو اٹل حقیقت موجود ہے وہ قبر ہے، وہ موت ہے، وہ آخرت ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اسی میں نیکیوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت کا باقی حصہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوگے تمہیں اللہ اکٹھا کر لائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں اور جو سارے کے سارے اہل کتاب ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اللہ تم تمام کو اکٹھا کرے گا اور تمام کے تمام کو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہے۔ تو جو اطاعت گزار ہیں، نیک ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں وہ عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، بے شک وہ قیامت کے دن حشر کا میدان میں سب کو اکٹھا کرے گا اور سب سے سوال جواب ہوں گے، بے شک وہ تمام کام کر سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 149، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی ہو، جب نماز کا وقت ہو تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، خانہ کعبہ کی طرف کر لو، اور بے شک یقیناً تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو قبلہ کے تبدیل کرنے کی بات آئی تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی برحق ہے۔ جن لوگوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی ہے، اللہ ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان کی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں، ان کا بھی ان کو ثواب ملا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی نیت سے بالکل بے خبر ہو، وہ باخبر ہے۔ اللہ عز و جل تمہارے ظاہری اعمال سے بھی باخبر ہے اور تمہارے باطنی اعمال سے بھی باخبر ہے۔ اور جس نے اللہ کی ہمیشہ سے اطاعت کی، خواہ پہلے وہ والا قبلہ تھا اور اب خانہ کعبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اطاعت دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، لہٰذا ثواب بھی برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں نیت خالص رکھنی چاہیے اور اللہ کی خاص عبادت خالص ہو کر کرنی چاہیے، جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ کون سا کام تم نے دنیا کے فائدے کے لیے کیا، کون سا کام تم نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں، نیکی بھی گنی جائے اور واہ واہ بھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر خالص اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ عزتیں بھی نواز دے گا، لیکن اگر دنیا والوں سے ریاکاری کے طور پہ دنیا سے واہ واہ کروانے کے لیے نیکی کی ہے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر دنیا میں اس شخص کو اجر نظر آئے گا کسی صورت میں کہ پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، لیکن پھر آخرت میں وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت نمبر 150، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں سے نا انصافی کریں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب مسلسل تیسری آیت میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حجت تمام فرما رہے ہیں، ایک دلیل قائم کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ کیا اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، اے حبیب آپ اور مسلمان کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو اپنی عبادت کے لیے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف موڑ لیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجہ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی کسی بھی قسم کی وہ اپنی طرف سے کوئی من گڑت بات نہ نکالیں کہ یہ آدھے مسلمان اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آدھے اس طرف، حکم ان کو خانہ کعبہ کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بلا عذر شرعی آپ کو خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور سمت نماز نہیں ادا کرنی، لیکن پھر وہی بات جو پچھلے رکوع میں پڑھی کہ اگر خانہ کعبہ کی ڈائریکشن نہیں معلوم اور مجبوری ہے کہ نہیں معلوم ہو رہی تو نماز نہ چھوڑی جائے، جس طرف دل کا گمان زیادہ ہو، جس طرف قلب زیادہ جھکاؤ محسوس کرے، اس رخ کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی جائے۔ تو پھر اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں۔ اللہ نے بہت پیاری بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ نے دیکھیں کیا فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں۔ نعمت کس طرح سے مکمل کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت اس طرح سے مکمل کی کہ ہمارا دین کامل بنایا، ہمارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل بنائے۔ پھر چاہیے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارا قبلہ بھی کامل ہو، تو اسی لیے اللہ نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ مختص کیا تاکہ تم نمازیں قائم کرو اور نماز کے ذریعے تم ہدایت پاؤ، اور خانہ کعبہ ہی تمہاری ہدایت گاہ ہے، اور یہیں سے چشمہ ہدایت یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف ظاہر ہوئے اور تشریف لائے، اور یہاں ہی سے دین ابراہیمی کے ارکان حج اور قربانی وغیرہ قائم ہوئے، یعنی یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم حج کرتے ہیں اور ارکان حج جو ہیں وہ تمام کے تمام مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 151، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قبلہ متعین کرنا صرف پہلی نعمت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سی نعمتیں عطا کی جا چکی ہیں۔ ایک یہ کہ میں نے تمہیں تمام امتوں سے افضل بنایا، پھر یہ کہ تمہیں سب سے بہترین دین عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں ایک اپنا بہت ہی پیارا محبوب پیغمبر تم لوگوں میں بھیجا جو کہ سراپائے رحمت الہی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر کہا کہ یہ تم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ البتہ تحقیق بے شک ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ہم نے ان میں پیغمبر بھیجا۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ تم پر تمہارے رب کی آیات پہنچاتے ہیں تمہارے تک، تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، تمہیں دین کا علم سکھاتے ہیں۔ اور بے شک ہمارے جو دنیا میں اب تک سب سے بڑھ کر معلم، سب سے بڑھ کر بہترین سکھانے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جنہوں نے ہمیں قرآن مجید کا ادب کرنا سکھایا، قرآن کی تلاوت سکھائی، صحیح الفاظ کی درستگی سکھائی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ہمیں سکھایا کہ شرک نہیں کرنا، بت پرستی، یہ کفر، یہ برے اخلاق، یہ بدتمیزیاں، یہ آپس کے جھگڑے، آپس کی دشمنیاں، یہ ساری کی ساری ختم کر دو اور ایک اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لو، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سچے دل سے ہر کام کرو اور نیک اور مسلمان بن جاؤ۔ آیت کا جو سب سے زیادہ نوٹس کیا جانے والا حصہ ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جس کو میں یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ تاکہ وہ تمہیں کتاب کا پختہ علم سکھائے، اور وہ تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا علم تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، اور ایسا علم غیب تھا کہ جس میں سے جتنا حصہ آپ نے چاہا امت تک پہنچا دیا، اور جتنا آپ کو حکم دیا گیا تھا اتنا آپ نے تبلیغ فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رحمت بنایا تمام جہانوں کے لیے، تو پھر اتنی بڑا سراپا رحمت، وہ ذات، وہ ہستی جس کو علم غیب عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا علم ذاتی اور اللہ کے نبی کا علم عطائی ہے، اور بے شک تمام نبیوں کو یہ علم عطا کیا گیا تھا، اور اللہ جسے چاہے یہ علم عطا فرمائے۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں تلاوت قرآن کریم کے آداب اور ہر طرح کا علم سکھایا، دین اسلام کے متعلق تعلیمات دی، تاکہ تم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکو۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی سیکھا قرآن سے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے۔ تو جب رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہمیں ان کا بھی چرچا کرنا ہے، ہمیں ان کا بھی ذکر عام کرنا ہے، ہمیں ان کی بھی نعت پڑھنی ہے، ہمیں ان کا بھی میلاد کرنا ہے۔ اگلی آیت نمبر 152 ہے، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندو میرا ذکر کرو۔ دیکھیں، ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تعریف کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور عربی میں اگر اس کا سینٹیکس دیکھا جائے تو اس کے لفظی معنی نصیحت کرنا کے بھی ہیں، لیکن جب ذکر اللہ کی بات کی جائے تو خاص اس سے مراد اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا مومنوں کو کہ تم میرا ذکر کیا کرو اور میری نعمتوں کا شکر کیا کرو۔ اور ایسا ہی ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میری نعمتوں کا شکر کرو، تو اس کے نتیجے میں تمہارا ذکر پورے عالم میں عام کر دوں گا۔
مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں نا، اور ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جسے ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پہ بہت نقصان ہوگا، اگر بوس نے یہ غلط کام کرنے کا حکم دیا ہے تو میں اس کی یہ بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھے اپنی جاب سے نکال سکتا ہے، وہ مجھے میری انسلٹ کر سکتا ہے، وہ میری عزت جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے معاشرے میں، تو آپ اس بوس سے ڈرتے ہوئے اللہ کا حکم نہیں مانتے، تو پھر اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں تو چاہتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، تو اگر تو میرے حکم سے روگردانی کر رہا ہے اس لیے کہ تجھے میرے علاوہ کسی اور کا ڈر ہے، تو پھر اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ جب ہم خاص اللہ سے ہی ڈریں اور اللہ ہی کا ذکر کریں اور اللہ ہی کی طرف سے جو قرآن کی آیات ہیں وہ بیان کریں، حق بات پہ قائم رہیں، حق بات کی ہی طرف اپنے قدم اٹھائیں، حق بات ہی کی طرف اپنی زبان کو حرکت دیں، حق ہی بیان کریں زبان سے یا کسی بھی طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے سے ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے بندے کو بہت سی عزتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، میرے قرآن کی آیات پڑھو، میرے قرآن پر عمل کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی میں تمہیں عزتیں عطا کر دوں گا۔ تم میرے محبوب کی عزت کرو، تم میری شان بیان کرو، تو میں بھی کائنات والوں کو تمہاری عزت میں اضافہ کرنے کے لیے بنا دوں گا، میں بھی تمہیں بہت سی عزتیں عطا کروں گا۔ اور ایسا ہی ہے جب ہم زمین پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آسمان پہ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میری اطاعت کرو تو میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، تم دعا میں مجھے یاد کرو گے تو میں عطا میں تمہیں یاد کروں گا، میں عطا کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا، تم میری حمد و ثنا کرو گے تو میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں یاد کرو گے میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا، تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو گے، جب تم زمین کے نیچے ہوگے تو میں تمہیں یاد کروں گا، مراد قبر ہے، جب تم مجھے آبادی اور مکانوں میں یاد کرو گے، جب تم مجھے محفلوں میں یاد کرو گے تو میں تمہیں جنگلوں میں اور وحشت کے میدانوں میں یاد کروں گا، جب تم مجھے راحت میں یاد کرو گے تو میں تمہیں بلا میں بھی یاد کروں گا، تم مجھے ہر حال میں یاد کرتے رہو گے تو میں بھی تمہارا ذکر فرشتوں کے جماعت میں کروں گا اور میں بھی تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ اللہ سے وفا نبھانے والی آیت ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے میرے وفادار رہو، میں دنیا کو تمہارا غلام بنا دوں گا۔ جس دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، اگر اللہ کو یاد رکھیں تو یہی دولت بھاگ کے آپ کے پیچھے آتی ہے، اور ہمیں دولت سے تو کچھ لینا دینا نہیں۔ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ظاہر اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اسباب اگر حق کے راستے میں استعمال کیے جائیں، یہ اسباب اگر اختیار کیے جائیں حلال اور جائز طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دیتا ہے کہ جنت تو قیامت کے دن ملنی ہے، لیکن دنیا میں یہ اگر محاورتاً اگر میں کہوں کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انسان کی دنیا بھی آسان کر دی جاتی ہے، انسان سے جب اللہ راضی ہو تو اس کو سکون قلب عطا ہوتا ہے، انسان سے جب پروردگار راضی ہو تو اس کے دل کو چین ملتا ہے، اور یہ چین کسی بھی کوئی بہت زیادہ دولت حاصل کر کے، فیم حاصل کر کے نہیں، بس رضائے الہی حاصل کر کے ملتا ہے۔ اور اس آیت سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے تم میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ آیت کے دوسرے سے حصے میں، پہلے حصے میں اللہ ذکر کی ترکیب دے رہا ہے، ترغیب کر رہا ہے کہ ذکر کرو، پھر کہتا ہے تم میرا شکر ادا کرو۔ شکر بھی سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس کے بہت سے درجات ہیں، لیکن سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یہ جانے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی کو آپ اللہ کے حکم سے عطا کریں نا، آپ صاحب استطاعت ہیں، کسی غریب کو عطا کریں، تو خود کو کہیں بھی تکبر میں مبتلا نہ کریں کہ میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کی مدد کی۔ نہیں، اللہ نے آپ کو اپنے بے شمار لاتعداد خزانوں میں سے کچھ عطا کیا، آپ نے اللہ کی عطا سے آگے اللہ کے بندوں پر ہی خرچ کیا، تو اس میں آپ کے لیے یہ باعث نعمت ہے، باعث تکبر تو ہے نہیں، لیکن ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، ہم اس کو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ نیکی کر کے، تو پھر ہم سے نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ شکر کی تعریف یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی
خالق مالک مانیں اور ہر نعمت کو پا کر اپنے رب کی تعریف بیان کریں اور گناہوں سے بچے، اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ ہر جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس کو نیک اور جائز کاموں میں خرچ کرے، ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے، یہ بھی اللہ کے شکر میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں گا، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اگر تم میرا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیکھیں کفران نعمت جو ہے نا وہ نعمت کی چھن جانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر ہم نعمت کی ناشکری کرتے ہیں نا، قدر نہیں کرتے، ہم ہمیشہ اسی کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے سے بڑھ کے دیکھتے ہیں، آگے کو دیکھتے ہیں۔ بے شک زندگی میں رہنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، لیکن کسی سے حسد نہیں کرنا اور کسی کو کمتر نہیں سمجھنا۔ ہمیشہ دیکھیں کائنات بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جو آپ سے بھی زیادہ مجبور ہیں، تو ہمیں لوگوں کا سہارا بننا ہے، اور جو ہم سے پاورفل لوگ جو ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو رول ماڈل نہیں بنانا۔ رول ماڈل اس کو بنانا ہے جس کے پاس ایمان ہے اور وہ اپنا ایمان صحیح طریقے سے صحیح لوگوں پر خرچ بھی کر رہا ہے، دین اسلام کی بھلائی کے لیے زندہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کیا کریں۔ تو شکر یہی ہے کہ جب نعمت حاصل ہوئی ہے تو جتنی بھی ہے جیسے بھی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا تو اللہ مزید عطا کر دیتا ہے، اور اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے تو وہ جو دی گئی نعمت ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا، زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا بنائے۔ شکر یہی ہے کہ کسی کے احسان، کسی کی دی گئی نعمت کی وجہ سے زبان سے، دل سے یا اعضائے جسمانی سے اس کی تعظیم کی جائے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اور نعمت کسی بھی طرح سے ہو، نعمت بے شک آپ کو وقتی طور پہ بہت کم لگ رہا ہے، بہت کم ملا لگ رہا ہے، لیکن آپ اس کم میں شکر ادا کریں تو وہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ اس کم میں ناشکری کریں تو وہ کم بھی چھین لیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی، ایمان بالخیر موت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔